میرا نام خالد ہے. ہم لوگ کراچی میں رہتے ہیں. ہماری فیملی میں میرے اماں ابو, بڑا بھائی اور ایک چھوٹی بہن ہے. ہمارا دودھ کا کاروبار ہے. بھائی اور ابو سارا دن دکان پر ہوتے ہیں. رات کو کبھی 1 بجے اور کبھی 2 بجے واپس آتے ہیں. ہمارے گھر کا ماحول بہت سخت ہے. ابو سے سب ڈرتے ہیں اور ابو سخت مزاج کے ہیں. میں نے ابھی FSC کا فائنل امتحان دیا تھا اور فارغ تھا. ابو اور بھائی نے کئی دفعہ کہا کہ دکان پر آ جایا کرو, لیکن میری دلچسپی نہیں تھی, اس لیے میں دکان پر نہیں جاتا تھا. یہ تو گھر پر رہتا تھا تو دوستوں کے ساتھ ٹائم گزارتا تھا. ابو اور بھائی جب دکان پر چلے جاتے تو گھر کا ماحول چینج ہو جاتا اور سب لوگ سکون کا سانس لیتے. اور بھابھی بغیر دوپٹے کے گھومتی رہتی. بھائی کی شادی کو 2 سال ہوئے تھے اور ابھی کوئی بچہ نہیں تھا. میں صبح لیٹ سو کر اٹھا تھا. میں روم سے باہر آتا تو گھر کا ماحول چینج ہوتا. بہن اور بھابھی ٹی وی دیکھ رہی ہوتی. اماں کچن میں ہوتی. کبھی اماں کبھی بھابھی مجھے ناشتہ دیتے. میں ناشتہ کرتا, دوستوں کی طرف چلا جاتا. لائف اسی طرح چل رہی تھی کہ اچانک اس لائف نے ایسا موڑ لیا کہ سب کچھ تبدیل ہو گیا. اب آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سب کیسے ہوا. دوستوں, میں بیٹھ کر محبت کی فلمیں تو بہت دیکھتا تھا, لیکن کبھی پیار کا موڈ نہیں ہوا کہ کوئی لڑکی مل جائے تو اس کو پرپوز کروں, کس کو پرپوز کروں. ایک دن میں اپنے دوستوں کی طرف گیا تو کوئی بھی گھر پر نہیں ملا. سب دوست کہیں کام سے نکلے ہوئے تھے. اس وجہ سے گھر واپس آنا پڑا. گھر میں داخل ہوا تو اماں اور بھابھی باہر صحن میں واشنگ مشین میں کپڑے دھو رہی تھیں. بھابھی مجھے دیکھتے ہوئے بولی, خالد اچھا ہوا تم آ گئے. ایک کپڑے کی بالٹی لے کر اوپر چھت پر چلو, میں یہ کپڑے دھوپ میں ڈال دوں. میں نے کپڑوں سے بھری بالٹی اٹھائی اور اوپر لے کر چلا گیا. پیچھے بھابھی بھی اوپر آ گئی. کپڑے دھونے کی وجہ سے بھابھی کے کپڑے گیلے ہو رہے تھے. بھابھی نے مجھے کہا, خالد بالٹی میں سے کپڑے نکال کر مجھے دو, میں تار پر ڈالتی رہوں گی. میں بالٹی سے کپڑے نکال کر بھابھی کو دے رہا تھا. بھابھی میرے آگے کھڑی تھیں اور تار پر کپڑے ڈال رہی تھیں. یہ پہلی دفعہ ایسا تھا کہ میں کوئی گھر کا کام کر رہا تھا اور بھابھی اس طرح میرے قریب کھڑی تھیں اور گیلے کپڑے تار پر ڈال رہی تھیں. کپڑے نکالتے ہوئے میرے ہاتھ میں ایک لڑکیوں کے بلیک کلر کے کپڑے آ گئے. میں اس کو دیکھ ہی رہا تھا کہ بھابھی نے مجھے پیچھے مڑ کر دیکھا اور میرے ہاتھ سے وہ لیتے ہوئے بولی, بے شرم کیا دیکھ رہے ہو, لاؤ مجھے دو. بھابھی نے میرے ہاتھ سے کپڑے لے کر تار پر ڈال دیے اور بولی, کپڑے نکالو. میں نے بالٹی میں ہاتھ ڈالا اور کپڑے نکالے کہ بھابھی نے پیچھے مڑ کر مجھے دیکھا اور میرے ہاتھ سے کپڑے لیتے ہوئے بولی, خالد تم نیچے جاؤ اور کپڑے اماں سے لے کر آؤ. میں خالی بالٹی نیچے لے کر گیا تو اماں کپڑے دھو رہی تھی. مجھے دیکھ کر بولی, خالد اور بھی کپڑے لے کر جاؤ. میں اماں کے پاس کھڑا ہو گیا. اماں نے کپڑے نکال کر میری طرف دیکھا اور کہا, خالد. میں نے ایک دم کہا, جی اماں, جی اماں. تو اس نے کہا کہ کپڑوں کی بالٹی اوپر لے کر جاؤ. میں نے بالٹی اٹھائی اور اوپر بھابھی کے پاس لے کر چلا گیا. بھابھی دیوار کی طرف منہ کر کے باہر کی طرف دیکھ رہی تھی. ہمارے گھر کے پیچھے ایک گراؤنڈ تھا اور بھابھی اسی طرف دیکھ رہی تھی. بھابھی باہر دیکھنے میں اتنی مگن تھی کہ ان کو میرے آنے کا پتہ ہی نہیں چلا. میں نے کپڑوں کی بالٹی رکھی اور بھابھی کے پیچھے سے باہر کی طرف دیکھنے لگا کہ بھابھی کیا دیکھ رہی ہیں. میں بھابھی کے پیچھے کھڑا ہو کر باہر دیکھنے لگا تو دیکھا تو نیچے گراؤنڈ میں ایک گدھا کھڑا تھا اور بھابھی گدھے کو دیکھ رہی تھی. میں بھی یہ سین دیکھنے لگا تو بھابھی کو لگا کہ میں آ گیا ہوں اور پیچھے مڑتے ہی مجھے دیکھتے ہوئے بولی, اوے کیا کر رہے ہو, کچھ شرم ہے تم میں. میں نے کہا, سوری بھابھی, وہ باہر جو آپ دیکھ رہی تھی اس کو دیکھ رہا تھا میں بھی کہ بھابھی کیا دیکھ رہی ہیں. بھابھی بولی, اوکے, لیکن آئندہ ایسی حرکت نہیں کرنا ورنہ تمہارے بھائی اور ابو کو بتا دوں گی. میں نے کہا, بھابھی سوری, آئندہ نہیں ہوگا, معاف کر دیں. بھابھی بالٹی سے کپڑے نکال کر تار پر ڈالنے لگی اور کپڑے ڈال کر نیچے چلی گئی. میں نے شکر ادا کیا کہ بات زیادہ گڑبڑ نہیں ہوئی کیونکہ اس ٹائم بھابھی بھی یہ سین دیکھ رہی تھیں. اس وجہ سے بھابھی نے زیادہ کچھ نہیں کہا. میں نیچے جانے لگا تو خیال آیا کہ بھابھی جو اپنے کپڑے ڈال کر گئی ہیں ان کو دیکھا جائے. میں اوپر اکیلا تھا. بھابھی نیچے چلی گئی تھیں اور میں کپڑوں کو الٹ پلٹ کر دیکھ ہی رہا تھا کہ بھابھی اوپر آ گئی اور مجھے اس کے کپڑے دیکھتے ہوئے بولی, خالد یہ کیا کر رہے ہو. بھابھی کی آواز سنتے ہی میں نے اسے تار پر ڈال دیا اور نیچے چلا گیا. آج کا دن ہی عجیب تھا, کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. نیچے آ کر میں گھر سے باہر چلا گیا اور آوارہ گردی کر رہا تھا. اسی دوران بھائی کی کال آئی کہ کہاں ہو. میں نے کہا, باہر ہوں. بھائی نے کہا کہ دکان پر آ جاؤ, ایک کام ہے. میں دکان پر چلا گیا تو بھائی نے مجھے بتایا کہ تمہاری بھابھی کے ابو کی طبیعت خراب ہے تو تم بھابھی کو لے کر ساہیوال چلے جاؤ. بھابھی کا تعلق ساہیوال سے تھا.
بھائی نے مجھے پیسے دیے کہ تیز گام میں 2 سیٹیں کل کی بک کروا لو اور بھابھی کو چھوڑ کر واپس آ جانا۔ میں جانے لگا تو بھائی نے اور بھی پیسے دیے اور بولے ایسا کرو کہ ایسی سلیپر میں بکنگ کروا لینا، گرمی کا موسم ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے اور پیسے لے کر اسٹیشن بکنگ کے لیے چلا گیا۔ وہاں جا کر 2 برتھ والا کیبن اے سی سلیپر کا بک کروا کر بھائی کو کال کی کہ کل کی بکنگ ہو گئی ہے۔ بھائی بولے تم گھر پر جا کر بھابھی کو بتا دو تاکہ وہ کل کی تیاری کر لے۔ میں اسٹیشن سے گھر گیا تو گھر میں سناٹا تھا۔ چھوٹی بہن ٹی وی دیکھ رہی تھی اور اماں اور بھابھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے چھوٹی بہن جس کا نام کرن ہے اس سے پوچھا کرن اماں اور بھابھی کہاں گئی ہیں؟ کرن بولی بھائی اماں اور بھابھی بازار گئی ہیں، آپ نے بھابھی کی بکنگ کروا لی؟ میں نے کہا ہاں کروا لی۔ تو کرن بولی بھائی کھانا لگا دوں؟ اماں کہہ کر گئی تھی کہ آپ آ جائیں تو کھانا آپ کو دے دوں۔ میں نے کہا ہاں دے دو۔ کرن اٹھ کر کچن میں چلی گئی اور میں نے کھانا لے کر آ گئی۔ میں نے کھانا کھایا اور اپنے روم میں آ گیا اور میں نے بیگ سے تیل کی شیشی نکالی اور اپنی چارپائی پر بیٹھ گیا اور تیل سے اپنے بدن کی مالش کرنے لگا اور مالش میں مشغول ہو گیا۔ میں اپنے مالش میں اتنا مشغول تھا کہ مجھے کوئی خبر نہیں کہ کب کمرے کا دروازہ کھلا جو کہ مجھے لاک کرنا یاد نہ رہا اور کب سے بھابھی مجھے مالش کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اچانک میرے کانوں میں بھابھی کی آواز آئی خالد۔ میں نے ایک دم سے اپنی آنکھیں کھولی تو بھابھی دروازے پہ کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی اور بھابھی کو دیکھ کر میں ایک دم اٹھا اور بولا آپ کب آئیں گی بازار سے؟ آپ کب آئے بازار سے؟ بھابھی بولی دیر ہو گئی، میں تو یہ پوچھنے آئی تھی کہ ٹرین کی بکنگ ہو گئی۔ میں نے کہا جی بھابھی کل کی ہو گئی ہے۔ بھابھی بولی اچھا ٹھیک ہے اور جاتے ہوئے بولی جب ایسا کیا کرو تو دروازہ لاک کر لیا کرو، سمجھے؟ اور بھابھی دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ میں شرمندہ سا ہو کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ موڈ خراب ہو گیا تھا، پتہ نہیں اب بھابھی میرے بارے میں کیا سوچیں گی۔ میں نے سوچوں میں گم رہا کہ کرن نے دروازہ کھولا اور بولی بھائی اماں بلا رہی ہیں۔ میں اپنے کمرے سے نکل کر بھائی لاؤنج میں گیا تو اماں صوفہ پر بیٹھی تھیں۔ اماں مجھے دیکھتے ہوئے بولی خالد تم بھی اپنی تیاری کر لو کل کے لیے۔ میں نے کہا جی اماں ابھی کر لیتا ہوں۔ اماں نے کرن کو آواز دی کہ بھائی کے کپڑے دھو کر اوپر ڈالے تھے، اب سوکھ گئے ہوں گے، لے کر آؤ۔ کرن اوپر جانے لگی تو اماں بولی خالد تم بھی اس کے ساتھ اوپر جاؤ اور سب کپڑے اتار کر لے آؤ۔ میں بھی کرن کے ساتھ اوپر چلا گیا۔ کرن بولی بھائی میں کپڑے اتار کر آپ کو دیتی رہوں گی، آپ پکڑتے رہنا۔ میں بولا ٹھیک ہے۔ اب میں کرن کے پیچھے تھا، کرن میرے آگے آگے تار سے کپڑے اتارتی اور مجھے پکڑاتی جاتی۔ ہم دونوں نے مل کر کپڑے اتارے اور نیچے اماں کے پاس کپڑے رکھ دیے۔ اماں نے کہا نکال لو جو لے کر جانے ہیں۔ میں دھلے کپڑوں میں سے اپنے کپڑے نکالے اور میں اپنے کپڑے لے کر اپنے کمرے میں آ گیا اور جو کپڑے لے کر جانے تھے وہ الگ کر لی اور اپنا بیگ تیار کر رہا تھا۔ تو اسی دوران کمرے کا دروازہ کھلا اور بھابھی اندر آ کر مجھ سے پوچھا خالد تمہارے بیگ میں جگہ ہے؟ تو یہ کچھ میرے کپڑے ہیں، یہ بھی اپنے بیگ میں رکھ لو۔ بھابھی کپڑوں کا شوپر دے کر چلی گئی۔ میں نے وہ شوپر بیگ میں رکھ دیا۔ رات کو جب بھائی اور ابو گھر آئے اس ٹائم گھر کا ماحول بالکل چینج ہو جاتا تھا۔ بھابھی اماں اور بہن سب دوپٹے میں آ جاتے اور ہم سب ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔ بھائی نے بھابھی سے پوچھا کل کی تیاری کر لی؟ بھابھی نے بھائی کو بتا دیا کہ تیاری کر لی ہے۔ ابو نے مجھے کہا کہ تم واپس کب تک آؤ گے؟ میں نے کہا 1-2 دن رک کر آ جاؤں گا۔ ہم لوگوں نے رات کا کھانا کھایا اور سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں سونے چلے گئے۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا اور اپنے بیگ میں کپڑے رکھے۔ بھابھی نے جو کپڑوں کا شوپر دیا تھا وہ رکھا۔ اپنی تیاری کر کے ٹائم دیکھا تو رات کا 1 بج رہا تھا۔ پانی کی پیاس لگی تو کمرے سے باہر نکل کر کچن میں گیا۔ فریج سے پانی کی بوتل نکال کر پی رہا تھا کہ مجھے اوپر جاتی سیڑھیوں پر کسی کے اوپر جانے کی آواز سنائی دی۔ میں نے اس کو اپنا وہم سمجھا اور پانی پینے لگا، لیکن پھر مجھے آہستہ آہستہ بات کرنے کی آواز آئی تو مجھے یقین ہو گیا کہ اوپر کوئی گیا ہے۔ اب پتہ نہیں اوپر کون ہے۔ میں یہ دیکھنے کے لیے آہستہ آہستہ اوپر چڑھنے لگا۔ آدھے راستے پر مجھے آواز سنائی دی، صاف سنائی دینے لگی۔ وہ آواز بھابھی کی تھی جو کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ اندھیرے کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں ایک جگہ کھڑا ہو کر بھابھی کی باتیں سننے لگا۔ بھابھی کسی سے فون پر پیار کی باتیں کر رہی تھیں اور دوسری طرف کوئی آدمی یا لڑکا تھا۔ میں پریشان نہیں، میں یہ سب باتیں سن رہا تھا۔ بھائی کے ہوتے ہوئے کسی اور سے باتیں کر رہی ہیں۔ میں ان کی باتیں سن رہا تھا کہ اچانک بھابھی کی آواز آئی۔ وہ کسی کو کہہ رہی تھی کہ میرا کام ہو گیا ہے، اب وہ نیچے جا رہی ہیں۔ یہ سنتے ہی میں نیچے کچن میں آ گیا اور پھر سے پانی نکال کر پینے لگا۔ بھابھی نے جب نیچے کچن میں مجھے دیکھا تو ایک دم چونک گئی
اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا بھابھی پانی پینے آیا تھا۔ میں نے بھابھی سے پوچھا بھابھی آپ اس ٹائم اوپر کیا کرنے گئی تھی؟ بھابھی بولی کچھ کپڑے اوپر ڈالے تھے وہ دیکھنے گئی تھی، لیکن ابھی تک سوکھے نہیں اس لیے واپس آ گئی، اور صبح تک سوکھ جائیں گے تو پھر اتار لوں گی۔ یہ کہتے ہوئے بھابھی اپنے روم میں چلی گئی۔ میں نے پانی پیا اور اپنے روم میں آ گیا، اور اب جو کچھ ہوا تھا اس کے بارے میں سوچنے لگا کہ بھابھی فون پر کس سے بات کر رہی تھی، اور بھابھی کا کوئی پرانا چکر ہے۔ بھابھی گھر سے تو بہت کم باہر جاتی ہیں، اور جب بھی باہر جانا ہو تو اماں کے ساتھ ہی جاتی ہیں۔ بھابھی کا چکر پتہ نہیں کب سے ہے، یہ سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی، اور صبح اماں نے مجھے اٹھایا کہ 11 بج گئے ہیں، اٹھو ناشتہ کرو آج تم نے جانا بھی ہے۔ بھابھی کو لے کر یہ سنتے ہی میں اٹھ گیا اور واش روم میں جا کر فریش ہوا۔ روم سے باہر نکلا تو اماں کچن میں ناشتہ بنا رہی تھیں، بھابھی اپنے روم میں تھیں، اور لاؤنج میں آ گیا اور ٹی وی دیکھنے لگا۔ چھوٹی بہن بھی لاؤنج میں ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ میں نے کرن کو کہا کہ پانی پلا دو۔ کرن صوفے سے اٹھ کر کچن میں سے پانی لے کر آ گئی اور پانی دے کر میرے سامنے بیٹھ کر بولی بھائی آپ کے تو مزے ہیں، آج تو ساحل جا رہے ہیں گھومنے کے لیے۔ میں نے کرن کی طرف دیکھا اور بولا تم بھی چلو۔ کرن بولی بھائی میں کہاں جا سکتی ہوں، آپ کو تو پتہ ہے ابو اور اماں مجھے نہیں جانے دیں گے، اور اماں بھی اکیلی ہوں گی۔ میں نے کرن کو کہا کہ ابو سے میں پوچھ لیتا، لیکن اب تو بکنگ ہو گئی ہے، کل مجھے کہتی۔ کرن نے کہا چلے کوئی بات نہیں پھر کبھی صحیح، لیکن آج میرا ایک کام کرے۔ میں نے کہا ہاں بولو کیا کام ہے؟ کرن نے اپنا موبائل مجھے دیتے ہوئے کہا بھائی یہ ہینگ ہو جاتا ہے، کوئی فنکشن کام نہیں کر رہا۔ میں موبائل دیکھنے لگا، اتنے میں اماں ناشتہ لے کر آ گئی۔ اماں ناشتہ ٹیبل پر رکھ کر سامنے بیٹھ گئی۔ میں نے کرن سے کہا کہ ابھی مارکیٹ جا کر تمہارا موبائل ٹھیک کروا دوں گا، اور میں ناشتہ کرنے لگا۔ میں نے ناشتہ ختم کیا تو بھابھی کی آواز آئی کہ خالد ادھر آنا۔ میں بھابھی کے روم میں گیا تو بھابھی بولی خالد ذرا یہ بیگ تو بند کر دو، اس کی زپ بند نہیں ہو رہی۔ میں نے بھابھی سے کہا آپ دونوں طرف سے بیگ کو دباؤ، میں زپ بند کرتا ہوں۔ بھابھی نے جھک کر بیگ کو دونوں طرف سے دبایا اور میں بھابھی کے سامنے بیٹھ کر زپ بند کرنے لگا۔ میں زپ آہستہ آہستہ بند کر رہا تھا۔ بھابھی میری طرف دیکھتے ہوئے بولی خالد جلدی کرو۔ میں نے کہا بھابھی اور زور سے دباؤ۔ بھابھی نے جھک کر اور زور سے لگایا۔ بھابھی مجھے دیکھتے ہوئے بولی اوے جلدی کرو بدماش، میں تھک گئی ہوں۔ میں نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا بھابھی بہت ٹائٹ ہیں آپ کے۔ بھابھی نے کہا اوے کیا ٹائٹ ہیں؟ میں نے ایک دم بات بدلی اور کہا بھابھی یہ بیگ کی زپ بہت ٹائٹ ہے، مشکل سے بند ہو رہی ہے۔ بھابھی بولی تم تو جوان ہو تو زور لگاؤ۔ میں نے کہا جی بھابھی زور لگا رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے بیگ کی زپ بند کر دی اور کھڑا ہو گیا۔ بھابھی بھی سیدھی ہو گئی۔ بھابھی بولی بس اب سب تیاری ہو گئی ہے، تمہارے بھائی آئیں گے تو اسٹیشن چھوڑ آئیں گے۔ میں بھابھی کے روم سے باہر آیا تو کرن بولی بھائی میرا موبائل ٹھیک کروا دیں۔ میں نے کہا اوکے میری بہن ابھی آ جاتا ہوں۔ کرن نے کہا بھائی اس میں میموری کارڈ بھی ڈلوا دے۔ میں نے کہا تم ایسا کرو دوسرا موبائل کیوں نہیں لے لیتی؟ کرن بولی بھائی نیو موبائل تو بہت مہنگا ہوگا، ابو نہیں لے کر دیں گے۔ میں نے اس کو موبائل واپس کرتے ہوئے کہا یہ رکھو اور میں ابو سے پیسے لے کر اپنی بہن کے لیے نیو موبائل لے کر آتا ہوں۔ میں نے بائک نکالی اور دکان پر چلا گیا۔ ابو اور بھائی کام میں بزی تھے۔ ابو نے مجھے دیکھا تو پوچھا خیریت کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا ابو وہ کرن کو موبائل خراب ہو گیا ہے تو پیسے دے دیں، اس کے لیے نیا موبائل لینا ہے۔ ابو بولے نیو کیوں، کوئی سیکنڈ ہینڈ موبائل لے لو۔ میں نے کہا وہ سیکنڈ ہینڈ کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کتنا ٹائم چلے، اس کی کوئی گارنٹی بھی نہیں ہوتی، نیو کی تو گارنٹی بھی ہوتی ہے، اور آپ کو تو پتہ ہے کہ بھابھی چلی جائیں گی تو موبائل صرف کرن کے پاس ہوگا۔ اماں تو موبائل استعمال نہیں کرتی۔ بھائی نے بھی ابو سے کہا کہ خالد ٹھیک کہہ رہا ہے۔ ابو نے مجھ سے پوچھا کہ کتنے کا نیو آئے گا۔ میں نے ابو کو 25,000 بتائے۔ ابو نے پیسے دیے۔ بھائی نے کہا تم تیار رہنا، میں 4 بجے تک آ جاؤں گا، ٹرین کا ٹائم 5:30 کا ہے۔ میں نے کہا جی بھائی ہم تیار ہوں گے۔ میں پیسے لے کر سیدھا موبائل مارکیٹ گیا اور کرن کے لیے 15 ویوو خریدا اور گھر آ گیا۔ گھر آئے تو کرن میرے ہاتھ میں نیو موبائل دیکھ کر خوش ہو گئی اور اسی خوشی میں مجھ سے لپٹ گئی اور بولی بھائی واہ آپ تو بہت اچھے ہیں۔ اماں اور بھابھی بھی آ گئی اور موبائل دیکھنے لگی۔ اماں کرن سے بولی اب اس کو خراب نہیں کرنا۔ میں نے موبائل میں کرن کی سم ڈالی اور اس کو موبائل کے فنکشن سکھائے تو بھابھی بولی خالد تیار ہو جاؤ، تمہارے بھائی آنے والے ہیں۔ میں اپنے روم میں آ گیا۔
اور میں نے کپڑے چینج کیے اور روم سے باہر آیا تو اماں کھانا لگا نہیں تھیں. بھابی بایا پہن کر اپنے روم سے نکلتے ہوئے بولی خالی جلدی کھانا کھاؤ, تمہارے بھائی آ رہے ہیں. میں نے کھانا کھایا اور کرن پانی لے کر آئی اور پانی رکھ کر وہ چلی گئی. میں نے کھانا ختم کیا تو بھائی آ گئے. بھائی بولے چلو بھی ٹائم ہو گیا ہے. بھائی نے بھابھی کا سامان گاڑی میں رکھا, میں نے ابھی اپنا بیگ لیا. سب سے مل کر ہم لوگ گاڑی میں بیٹھ گئے اور بھائی ہم لوگوں کو لے کر اسٹیشن کی طرف چل پڑے. راستے میں ٹریفک جام ہونے کی وجہ سے ہم لوگ لیٹ ہو گئے تھے. 5:15 بجے اسٹیشن پہنچے. ٹرین پلیٹ فارم پر کھڑی تھی. ہم لوگ جلدی جلدی ایسی سلیپر کی بوگی میں چڑھ گئے. بھائی نے ہمارا 2 برتھ والا کیبن دیکھا تو بولے یہ ٹھیک کیا تم نے کہ 2 برتھ والا بک کروا لیا. بھابھی کہنے لگی ہاں اب یہاں اور تو کوئی نہیں ہوگا. میں نے کہا جی بھابھی یہاں کوئی نہیں آئے گا. بھائی نیچے اتر کر کچھ چپس اور کولڈ ڈرنک لے کر آ گئے اور اسی دوران ٹرین کا ٹائم ہو گیا. بھائی نے اب دونوں سے مل کر جاتے ہوئے بولے خالد بھابھی کو خیال سے لے کر جانا اور ہر اسٹیشن پر چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا جی بھائی آپ بے فکر ہوں, میں بھابھی کا خیال رکھوں گا. بھابھی بولی آپ فکر نہ کریں, میں اس کو کہیں اترنے نہیں دوں گی. ٹرین چل پڑی تھی اور بھائی بھی جلدی سے ہماری بوگی سے اتر گئے. میں نے کیبن کا دروازہ بند کیا اور سامان سیٹ کے نیچے رکھ کر بیٹھ گئے. بھابھی سیٹ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور ابایا اتارنے لگی اور ابایا اتار دیا. بھابھی نے پنک کلر کا کرتا پہنا ہوا تھا. بھابھی اس ڈریس میں بہت پیاری لگ رہی تھی. بھابھی مجھے دیکھتے ہوئے بولی خالد کیا ہوا, کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا بھابھی کچھ نہیں, آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں. بھابھی میرے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولی ہاں جی اب بولو یہ رات کو تم کیا کر رہے تھے؟ میں نے کہا یہ تو مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ آپ فون پر کس کے ساتھ بات کر رہی تھیں. بھابھی مجھے دیکھتے ہوئے بولی مجھے پتا تھا کہ تم نے میری باتیں سن لی ہیں اور یہی بات کرنے تمہارے روم میں آئی تھی, لیکن تم کسی اور کام میں مصروف تھے. میں نے بھابھی سے پوچھا بھابھی آپ بتائیں کہ کس سے بات کر رہی تھی؟ بھابھی نے مجھے دیکھا اور کہا خالد بات یہ ہے کہ میری کزن ہے جو ساہیوال میں رہتی ہے. میری تو شادی ہو گئی لیکن اس کی ابھی تک نہیں ہوئی ہے. شادی سے پہلے ہم دونوں آپس میں پیار کی باتیں کیا کرتے تھے, لیکن میری شادی کے بعد اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب اس کو طلب ہوگی تو میرے ساتھ فون پر بات کیا کرے گی. اور کل اس نے مجھے کہا کہ اس کے ساتھ فون پہ بات کروں. اس کو منع بھی کیا لیکن اس کو طلب زیادہ تھی, اس لیے میں اوپر اس سے فون پر بات کر رہی تھی. تم کو ابھی اس سے ملوا دوں گی, میرا کوئی چکر نہیں ہے. میں بولا بھابھی تو اگر بھائی کو پتہ چل گیا تو بات بگڑ گئی. وہ تو آپ پر شک کریں گے نا کہ آپ کسی لڑکے سے بات کرتی ہیں. رات تو میں اٹھا تھا, اگر کوئی اور اٹھ جاتا تو آپ کے لیے مشکل ہو جاتی. بھابھی بولی کہ میں جب بھی اس سے بات کرتی ہوں تو دوپہر میں کرتی ہوں, جب میں اپنے کمرے میں اکیلی ہوتی ہوں. کل پہلی دفعہ رات میں بات کی ہے. تم ٹھیک کہتے ہو, کوئی اور آ جاتا تو مشکل ہو جاتی. ٹرین لانڈی اسٹیشن کراس کر رہی تھی. بھابھی بولی تم یہ بتاؤ اس دن جب میں کپڑے دیوار پر ڈال رہی تھی تو میرے پیچھے کیا کر رہے تھے؟ میں بولا کہ بھابھی میں تو یہ دیکھنے آیا تھا کہ آپ کیا دیکھ رہی ہیں. بھابھی بولی اوئے تو باہر دیکھتے دیکھتے میرے پیچھے خاموش ہو کر کیوں کھڑا ہو گیا تھا؟ مجھے اندازہ ہوا کہ آپ بھابھی بھی موڈ میں آ رہی ہیں, تو میں نے بھی تھوڑا کھلنے کا فیصلہ کیا اور بولا بھابھی سین ہی ایسا تھا کہ دیکھ کر بہت ہوش ہو گیا. بھابھی بولی پھر تو ساہیوال تک تو تم مجھے بدہوش ہی رہو گے. میں بولا وہ کیسے؟ بھابھی مسکراتے ہوئے بولی جب سے ابایا اتارا ہے تم مجھے ایسے دیکھ رہے ہو جیسے پہلی دفعہ دیکھا ہے. میں نے کہا پہلی دفعہ آپ اتنے قریب ہیں اور آپ کا یہ ڈریس تو کمال کا ہے. بھابھی سیٹ سے کھڑی ہو کر میرے سامنے کھڑی ہوتے ہوئے بولی نارمل ڈریس ہے, اس میں ایسی کیا بات ہے؟ بھابھی میری طرف دیکھتے ہوئے بولی اوئے کیا ہوا, خاموش کیوں ہو گئے؟ تم کو کولڈ ڈرنک پلاتی ہوں. میں نے بولا بھابھی کولڈ ڈرنک پینے سے کیا ہوگا؟ بھابھی کولڈ ڈرنک نکالتے ہوئے بولی تو اور کیا پینا ہے؟ جب ہی ٹرین نے پٹری چینج کی اور بھابھی لڑ کھڑا گئی اور میرے اوپر آ گئی. میں نے بھابھی کو پکڑا. ٹرین فل اسپیڈ میں تھی. بھابھی اٹھتے ہوئے بولی کہ شکر ہے کولڈ ڈرنک نہیں گری. میں نے بولا بھابھی آپ بیٹھے میں نکالتا ہوں. میں نے بھابھی کے ہاتھ سے کولڈ ڈرنک کی بوتل لے کر ایک ڈسپوزیبل گلاس میں اسے ڈالا اور گلاس بھابھی کے ہاتھ میں تھما دیا. لے ٹھنڈا ڈرنک پی لے, کچھ تو سینے میں ٹھنڈا پڑے گی نا. خالد تم بہت اچھے ہو, تمہیں میرا کتنا خیال ہے, سچی تم میرے دیور سے زیادہ میرے دوست ہو. بھابھی نے میری طرف شرارت بھری نظروں سے دیکھا. میں بھی دوسرے گلاس میں کولڈ ڈرنک ڈال ہی رہا تھا. اس دن گرمی بھی کافی تھی. پھر بھابھی نے کہا خالد تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم مجھے ہمیشہ اسی طرح ہی پیار کرتے رہو گے. میں بھی تم سے وعدہ کرتی ہوں
کہ تمہیں اپنی کزن سے پیاری کزن سے بھی لازمی ملواؤں گی. اور ایک روز بات کی بھی بتاؤں, ایک اور راز کی بھی بات بتاؤں, لیکن وعدہ کرو کہ تم اس کسی سے نہیں کرو گے. بھابھی میں وعدہ کرتا ہوں آپ میرے پیار میں کبھی بھی کمی محسوس نہیں کریں گی. میں آپ کا دیوانہ ہو گیا ہوں اور آپ ہی کے کہنے میں رہوں گا. ہم یوں ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے اور ہم نے کولڈ ڈرنک کی پوری بوتل ختم کر دی. ریل گاڑی کی رفتار کچھ سست ہوئی تو ہم دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوئے اور میں نے کیبن کی کنڈی کھول دی. اسٹیشن قریب آ رہا تھا لیکن ابھی ہمارا سفر جاری تھا. اسٹیشن پر ٹرین نے 10 منٹ رکنا تھا. پلیٹ فارم پر بہت ہلچل اور چہل قدمی تھی. کلیوں, مسافروں, مردوں اور عورتوں اور بچوں کے ساتھ بھاری سامان ڈھونڈنے والے ٹرالیوں کی بے ہنگام مختلف آوازوں میں طرح طرح کے پکوانوں کی خوشبوؤں رچی بسی ہوئی تھی. پلیٹ فارم کی فضا جسے رنگا رنگ کے لہجوں اور اونچی نیچی آوازوں کے شور نے اس جگہ کے ماحول میں زندگی کی گہما گہمی اور رونق کا بھرپور حساس زندہ کر رکھا تھا. میں بھابھی کے سامنے والی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا. ابھی تک ہم دونوں کے ذہنوں پر کچھ دیر پہلے کی چھائی ہوئی خماری نمایاں تھی اور میں بھابھی کے خیالوں میں مست تھا کہ مجھے بھابھی نے انتہائی پیار سے کہا, خالد ذرا میرا باہر نکل کر اسٹیشن ماسٹر سے کہا کہ ہمارے کوپے کا ایسی کام نہیں کر رہا, گرمی سے ہمارا حشر نشر ہو گیا ہے. میں نے کہا جی بھابھی جان, میں ابھی جا کر شکایت نوٹ کرواتا ہوں اور کچھ کھانے پینے کا بھی بندوبست کرتا ہوں. آپ کو بھی یقیناً بھوک محسوس ہو رہی ہوگی. ہاں خالد, تم نے صحیح اندازہ لگایا ہے, پلیز کچھ بندوبست کرو. بھابھی نے مسکراتے ہوئے اپنے پرس سے 1000 روپے کا نوٹ نکال کر مجھے تھما دیا, جسے لے کر میں خوشی خوشی پلیٹ فارم کے رش میں پیٹ پوجا کا انتظام کرنے کے لیے چلا گیا. سب سے پہلے میں نے اسٹیشن ماسٹر کے کمرے میں جا کر اسے فرسٹ کلاس سلیپر کے ٹکٹ دکھائے اور اپنی شکایت نوٹ کروائی. اسٹیشن ماسٹر بڑا ہیلپ فل بندہ تھا. اس نے بڑی توجہ سے میری بات سنی اور فوراً ہی متعلقہ عملے کے آدمی کو بلا کر ہمارے کوپے کا ایسی بحال کرنے کا حکم دیا. میں نے اسٹیشن ماسٹر صاحب کا شکریہ ادا کیا اور ایک اچھے سے خوانچہ فروش جس کے پاس بہترین برگر اور فنگر چپس تیار تھے وہ پیک کروائے. 2 ڈسپوزیبل مگ, 1 ڈسپوزیبل پلیٹ اور ایک شاپر میں اسپیشل دودھ پتی اور اپنے لیے 1 کلو خالص دودھ لیے. میں ٹرین کی روانگی سے کچھ پہلے اپنے کوپے میں بھابھی کے پاس موجود تھا. بھابھی سب چیزیں دیکھ کر بہت خوش ہوئی. میں بقایا پیسے واپس کرنے چاہے تو بھابھی نے منع کر دیا کہ یہ میرے سے رکھ لو. ٹرین چلنے سے پہلے ہی ریلوے کے کاریگر نے آ کر ہمارے کوپے کا ایسی چالو کر دیا. ٹرین چلی تو بھابھی نے بھی بڑی نفاست سے مزیدار فنگر چپس پلیٹ میں ڈال کر اور دودھ پتی کا مگ برتھ پر سجا دیا تھا. دودھ کو بھابھی نے شوپر میں ہی رہنے دیا اور دودھ والا شوپر برتھ کے ساتھ لٹکا دیا. ہم دونوں دیور بھابھی چپس ایک دوسرے کے منہ میں ڈالتے اور مگ سے خوش ذائقہ دودھ پتی کا گھونٹ بھرتے ہوئے بے حد خوش تھے. کچھ ہی دیر میں ہم نے چپس اور برگر چٹ کر گئے. دودھ پتی کا آخری گھونٹ بھرتے ہوئے بھابھی خوابدہ سے لہجے میں بولی, خالد میں سچ کہتی ہوں میں نے اپنی زندگی میں شادی سے پہلے اور شادی کے بعد بہت مرتبہ ٹرین میں سفر کیا ہے, لیکن جو مزہ مجھے آج کے سفر میں آ رہا ہے اس عشیر بھی پہلے کبھی نہیں آیا. تم بے حد اچھا ہم سفر ہو. میں تمہاری رفاقت میں ساری زندگی کا سفر کروں گی, کبھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گی. پکا وعدہ. مجھے بھی بھابھی کی ہم سفری دل سے قبول تھی, کیونکہ ان جیسی خوبصورت دل فریب غدوغال رکھنے والی حسینہ اگر ساتھ ہو تو کانٹوں کی رہ گزیر پر بھی گلاب کھل جاتے ہیں. اور ہم دونوں پیار کی باتیں کرتے رہے. ایک ہی برتھ سو گئے. صبح آنکھ کھلی تو ٹرین ساہیوال اسٹیشن پہنچنے والی تھی. ہم دونوں نے ہاتھ منہ دھو کر اپنا حلیہ ٹھیک کیا اور سامان کو ایک جگہ رکھ کر ساہیوال اسٹیشن آنے کا انتظار کرنے لگے. ساہیوال ریلوے اسٹیشن سے میں اور بھابھی ٹیکسی کرا کے بھابھی کے گھر پہنچے. راستے میں بھابھی نے فون کر کے اپنی اماں کو بخیریت اپنے ساہیوال پہنچنے کا خبر کر دی تھی. بھابھی اپنے والد کی اکلوتی اولاد تھیں. نئی ماں سے کوئی اولاد ہوئی نہیں تھی, اسی لیے سب یہی سمجھتے تھے کہ بھابھی ہی اماں کی سگی بیٹی ہیں. اور بھابھی کی ماں کو ابھی بھابھی سے بہت پیار تھا. بھابھی لوگ ساہیوال کے ایک مضافاقاتی قصبے کی حویلی میں رہائش پذیر تھے. بھابھی کے گھر والے اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے. ان کے گھر میں دودھ کے لیے 12ویں مہینے ایک بھینس اور گائے کلے پر بندھا رہا کرتی تھی. جانوروں کی دیکھ رکھ کے لیے بھابھی کے والد ایک بڑی عمر کے شخص کو حویلی کے بڑے سے سیل میں پکا مکان دے رکھا تھا, جس میں وہ ملازم اپنی بیوی اور جوان لڑکے کے ساتھ رہا کرتا تھا. ہم نے جیسے ہی حویلی میں قدم رکھا بھابھی کی ماں نے جلدی سے آ کر بھابھی کو گلے سے لگا کر انہیں خوب پیار کیا.
مجھے بھابھی کے ساتھ دیکھ کر وہ بے حد خوش ہوئیں اور مجھے بھی اپنے سینے سے لگا کر میرا ماتھا چوما۔ میں ان کی بے باکی دیکھ کر حیران رہ گیا اور چور نظروں سے بھابھی کی طرف دیکھا۔ مجھے دیکھ کر بھابھی نے آنکھ دبا دی۔ شاید بھابھی نے اپنی ماں کے گلے لگتے ہوئے ان کے کان میں کوئی بات کہی ہو، لیکن مجھے اس کا علم نہیں ہو سکا۔ یا شاید بھابھی نے ساہیوال آتے ہوئے راستے میں کسی جگہ، جب میں اسٹیشن ماسٹر کے پاس شکایت نوٹ کروانے گیا تھا، اس وقت کال کر کے اپنی ماں کو ساری کہانی سمجھا دی ہو۔ خیر کچھ بھی تھا۔ میں نے بھابھی کی ماں پر ایک تنقیدی نظر ڈالی۔ اس وقت بھابھی کا ہاتھ تھامے انہیں اس کمرے میں لے جا رہی تھی جہاں بھابھی کے والد بیمار حالت میں ان کی آمد کے منتظر تھے۔ بھابھی کی ماں بھی بھابھی کی طرح گوڑی چٹی بھری بھری جسامت والی خوبصورت عورت تھی۔ ہم سب بھابھی کے والد کے کمرے میں موجود تھے اور بھابھی اور میں ان کا حال حوال پوچھا اور اپنے گھر والوں کی طرف سے دعائیں نیک تمنائیں پہنچائیں، جس سن کر وہ بہت خوش ہوئے، سب کو دعائیں دینے لگے۔ بھابھی کے والد سے سلام دعا کے بعد بھابھی کی والدہ ہمیں کمرے میں لے آئیں۔ سب سے پہلے انہوں نے ہم دونوں کو کہا کہ ہم نہا دھو کر فریش کی تھکن اور راستے کے گرد و غبار سے نجات حاصل کر لیں، تب تک وہ کھانا لگواتی ہیں۔